من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عزیزان محترم، آج کی اس تاریخ کی مناسبت سے سب سے پہلے ہم آپ سب کی خدمت میں اس روز ضربت کہ جس دن امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حالت نماز میں ضربت لگائی گئی، آپ کے سر پہ تلوار سے مارا گیا، اس ضربت کے سلسلے میں آپ سب کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ان کے جد کی تسلیت پیش کرتے ہیں۔ خطبے کے آغاز میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس لیے کہ تقوی ہی انسان کی کامیابی کا راز ہے، تقوی ہی انسان کی زندگی گزارنے کا حقیقی نظام و سسٹم ہے۔ اگر انسان کے پاس تقوی ہے تو واقعی انسان ہے، اور اگر تقوی نہیں ہے، اس نے تقوی کی بندشوں کو توڑ دیا، تو یہ انسان ہو سکتا ہے کہ حیوانیت کی حد تک بھی پہنچ جائے۔ خود مولا کائنات کی جب آپ نے وصیت کی تو اس وصیت میں اس تقوی کی طرف کافی تاکید کی۔ آج اس پہلے خطبے میں ہم سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ خود مولا کائنات کی وصیت کی جو آپ نے اپنے بیٹے امام حسن، امام حسین علیہم السلام اور ان کے ذمہ میں ہم سب کو آپ نے وصیت کی۔ یقیناً جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو اپنی زندگی کی اہم ترین بات بعنوان وصیت پیش کرتا ہے۔ جو زندگی میں بہت خاص باتیں ہوتی ہیں، جو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد ان خاص چیزوں پہ دھیان، پوری زندگی کی بات نہیں کرتا ہے نا، کیونکہ مرتے وقت بہت محدود ہوتا ہے۔ اس محدود وقت میں اہم باتیں ہوتی ہیں، بہت تفصیلی باتیں نہیں ہوتی ہیں، بہت مین پوائنٹس ہوتے ہیں جو زندگی کی اہم ترین چیزیں۔ امام علی نے بھی اپنے آخری وقت میں آپ کی نگاہ میں جو اہم چیزیں ہیں ان کو ہمارے سامنے پیش کیا، ان کی وصیت کی کہ ان کا تم خیال رکھو۔ آئیے ان میں سے اس پہلے خطبے میں سب کا تو وقت نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مولا کائنات نے اپنے دونوں بیٹوں کو مخاطب کر کے جس چیز کی وصیت کی ہے، البتہ یہ خطاب امام علی کی طرف سے امام حسن، امام حسین تک محدود نہیں ہے، آپ نے یہ خطاب سب کے لیے، کیونکہ حدیثوں میں ائمہ معصومین علیہم السلام کی یہ روش رہی ہے کہ انہوں نے جب کسی کو خطاب کر کے کوئی بات کہی ہے تو وہ اس سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ وہ امت کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر غفاری، جو آپ کے بہت مشہور، بہت معتبر، بہت معتمد صحابی ہیں، ان کو خطاب کر کے آپ نے نصیحتیں کی، تو کیا وہ نصیحتیں صرف ان سے مخصوص ہیں؟ نہیں، آج پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آج لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، اس کی بنیاد پہ اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام علی کی بھی یہ وصیت کہ جو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں سے کی، اور خود اس میں ذکر بھی کیا اس کو، ابھی بات آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ ہم تم سے وصیت کرتے ہیں، اپنے تمام اولاد سے وصیت کرتے ہیں، اپنے اہل سے وصیت کرتے ہیں، اور جہاں تک یہ ہماری بات پہنچے ہم ان سب سے وصیت کرتے ہیں۔ تو یہ وصیت ایسا نہیں کہ صرف ان کے لیے، ہم محبان علی کہ جو امام علی کے چاہنے والے ہیں، ہم محبان علی کہ جو امام علی کے نام پہ زندگی گزارنے والے ہیں، حتیٰ ہم وہ محبان علی جو امام علی کے نام پہ اپنی زندگی کو قربان بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ان ایام میں کہ جو ایام شہادت امام علی علیہ السلام ہیں، اہم ترین یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ امام علی نے آخری وقت میں ہم کو کیا وصیت کی، کیا میسج دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان پیغام کو اپنائیں، اس پہ عمل کریں، کیونکہ ہمارا مولا ہم کو ایسا دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا مولا ہم کو ایسا دیکھنا چاہتا ہے۔
اگر علی ہمارے ولی ہیں، امام علی کی ولایت ہم پہ ثابت ہے، تو ولایت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، ہمارا مولا کیا چاہتا ہے یہ اہم۔ لہٰذا اب یہ دیکھیں کہ امام علی کیا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ شکوہ بھی ہے، وہ شکوہ یہ ہے کہ ان ایام میں ہم دوسری چیزوں میں، حتیٰ بہت معمولی چیزوں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے۔ انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہو کہ جب بھی کسی امام و کسی معصوم کی شہادت ہو تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارا مولا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آئیے کچھ جملے۔ سب سے پہلے مولا فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، ہم تم دونوں کو تقوی پروردگار کی وصیت کرتے ہیں۔ عجیب ہے، امام حسن امام حسین جو وقت کے امام معصوم ہیں، آپ کے عمل میں ذرا سا بھی کوئی کمی و زیادتی نہیں ہے، امام علی ان سے بھی کہتے ہیں کہ ہم تم دونوں کو تقوی پروردگار کی وصیت کرتے ہیں۔ خب اگر امام حسن امام حسین کو تقوی پروردگار کی وصیت امام علی کر رہے ہیں تو سوچیں کہ اس تقوی کی وصیت ہم لوگوں کے لیے کتنی اہم ہے کہ نہیں۔ امام علی نے اپنی زندگی میں تقوی پہ بہت زیادہ زور دیا، اور آئیے تاکہ مختصر وقت میں کسی حد تک اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ امام فرماتے ہیں کہ خبردار دنیا لاکھ تمہیں چاہے لیکن اس سے دل نہ لگانا، کیونکہ دنیا کے مزاج ہے کہ دنیا لوگوں کو اپنی طرف متاثر کرتی ہے، کھینچتی ہے۔ دنیا لاکھ تمہیں چاہے لیکن تم دنیا کی طرف دل نہ لگانا، تم ہمیشہ اپنے آپ کو دنیا سے محفوظ رکھنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسی دنیا کی کسی چیز سے محروم ہو جانے پہ افسوس نہ کرنا۔ آج ہمارے یہاں کتنا بڑا فرق ہے، ہم کتنے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جن مواقع میں دین کی چیزوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں لیکن ہم کو افسوس نہیں ہو پاتا ہے، یا کم افسوس ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اول وقت نماز کا چھوٹ جاتا ہے، ہم کو افسوس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ شاید ہم کو معلوم بھی نہ ہو کہ نماز کے اول وقت کتنی اہم چیز ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ جماعت چھوٹ جاتی ہے، ہم کو افسوس نہیں ہوتا ہے۔ بعض باتیں، قرآن مجید کی تلاوت چھوٹ جاتی ہے، کتنے لوگ ہیں دن بھر ہفتہ ہو جاتا ہے تلاوت نہیں کر پاتے ہیں، ہمیں افسوس نہیں ہوتا ہے۔ مخصوص دعائیں چھوٹ جاتی ہیں، ہمیں افسوس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم کو کہیں سے یہ امید ہو کہ دنیا میں ہم کو فلاں مال ملنے والا ہے، فلاں دولت ملنے والی ہے، فلاں چیز ملنے والی ہے، اور چھوٹ جائے، کتنا افسوس ہوتا ہے۔ اے کاش مل گیا ہوتا، تھوڑی سی دیر ہو گئی ورنہ مل جاتا، ذرا سا رہ گیا لیکن مل جاتا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ پریکٹیکل لائف میں دیکھیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر دنیا کی کوئی چیز تم سے چھوٹ جائے تو کبھی افسوس مت کرنا، اس لیے کہ یہ چھوٹنے والی ہے۔ اگر آج چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، اگر مل جاتی تو کل مرنے کے بعد چھوٹتی ہے کہ نہیں؟ تو ہے ہی وہ جس کو آج نہیں کل چھوڑنا۔ پھر آگے مولا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ حق بات کرنا بہت اہم چیز ہے۔ یہ اتنی ساری باتیں ہیں، کوشش کریں کہ انشاءاللہ اس میں سے 5-7 ہی لے لیں، 2-4 ہی لے لیں تو شاید بہت، البتہ اس کا لے لیں کہ صرف اتنی ہی لیں، نہیں جتنی زیادہ لے سکتے ہیں اتنی لیں۔ جب بھی بات کرنا ہمیشہ حق بات کرنا، حق بات کو مت چھوڑنا۔ پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ آخرت کے لیے عمل کرنا، عمل کبھی دنیا کے لیے نہیں۔ مولا اپنے چاہنے والوں سے چاہتے ہیں کہ جب بھی تم عمل کرو ہمیشہ آخرت کے لیے عمل کرو، آخرت تمہاری نگاہ میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتیں بھی بعض اوقات دنیا کے لیے ہوں۔ مجلس اچھی ہو تاکہ پڑوسی کی مجلس مدھم پڑ جائے، ہماری انجمن فلاں کی انجمن سے زیادہ زبردست ہے، ہمارا علم ان کے علم سے زیادہ اچھا لگتا ہے، ہمارا امام باڑہ ان کے امام باڑے سے بڑا، ہماری مسجد ان کے مسجد سے بڑی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں دین میں کمپٹیشن ہے؟ اگر اللہ کے لیے تو پھر ہمارا کہاں؟ امام باڑہ یا امام حسین کا یا ہمارا؟ یہ انجمن، یہ عزاداری، یہ مجلس یا امام حسین کی یا ہماری؟ اگر ہماری تو امام حسین کی کہاں؟ معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے نہیں رہ جاتی ہے، کمپٹیشن کے لیے ہو جاتی ہے، ہمارے نام و نمود کے لیے ہو جاتی ہے، لوگوں کی واہ واہی کے لیے ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ نہیں کہہ رہے کہ تمام ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں بھی ہوتا ہے تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اتنی ساری زحمت، محنت، مشقت، یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے یا اللہ کے لیے؟ مولا کہتے ہیں کہ دیکھو جب بھی عمل کرنا ہمیشہ آخرت کے لیے عمل کرنا، کبھی دنیا کے لیے عمل نہ کرنا۔ بہت مشہور اور بہت بڑا جملہ مولا ارشاد فرماتے ہیں، جملہ تو دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے لیکن ذمہ داری بہت بڑی ہے۔
کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. دیکھو ہمیشہ ظالم کے لیے غضبناک دشمن رہنا اور ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہنا، مظلوم کا ساتھ دینا. یہاں پہ ایک جملے کی تھوڑی سی وضاحت کرتے تھے نا، چونکہ ان چیزوں کے لیے ہماری قوم کو کنفیوز کیا جاتا ہے. کبھی مولا نے کہا کہ جب ظالم کے لیے دشمن رہنا تو کہا کہ ظالم اگر مثلا مسلمان نہ ہو تو اس لیے دشمن رہنا، ظالم اگر فلاں مذہب سے، نہیں، مطلقاً کوئی بھی ظالم ہو ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا. اور جب مظلوم کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ مظلوم اگر مثلا فلاں مذہب کا ہو تبھی اس کی مدد کرنا، اپنے مذہب کا ہو تبھی مدد، نہیں. یہ کلی بات ہے. جب بھی جہاں بھی تمہیں ظالم ملے ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا اور ہمیشہ ظالم کے مددگار رہنا. جب بات ظلم کی حد تک آ جاتی ہے، شاید مولا یہ کہنا چاہتے ہوں کہ جب بات ظلم کی حد تک آ جاتی ہے تو یہاں پہ مذہب اور انسان کا مسلک دخیل نہیں ہوتا ہے، اب یہاں پہ بات ظالم و مظلوم کی ہو جاتی ہے، جو ہر مذہب سے الگ ہے، جو ہر مذہب سے پرے. دوسری چیز، یہ جتنی وصیتیں ہیں یا جتنی باتیں ہوں، بالخصوص یہ جملہ، کیا مولا نے کوئی اس کی ایکسپائری ڈیٹ دی ہے کہ دیکھو یہ وصیتیں تو کر رہے ہیں ہم، لیکن یہ وصیتیں مثلاً 50 سال کے لیے ہیں، 100 سال کے لیے ہیں، 150 سال کے لیے ہیں، 200 سال کے لیے ہیں، سن 260 ہجری تک کے لیے ہیں مثلاً، ہے کہ نہیں؟ 260 ہجری سے غیبت سودا شروع ہوئی، یا فلاں ٹائم تک کے لیے، کچھ ایسا کہا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں کہا. یعنی کیا مطلب؟ قیامت تک کے لیے. قرآن ناطق کے جملے ہیں. جس طریقے سے قرآن صامت قیامت تک کے لیے ہے، ویسے قرآن ناطق بھی قیامت تک کے لیے. قرآن صامت کے جملے اگر قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مددگار اور ہدایت کے لیے ہیں، تو ایسے قرآن ناطق کے جملے بھی ہمارے لیے قیامت تک ہدایت کریں گے. یعنی اگر آج بھی کوئی ظالم ہو تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، امام علی کا ہم پہ یہ حکم ہے کہ تم ظالم کے دشمن بن جاؤ، اور کوئی اگر آج بھی مظلوم ہو تو امام علی کا یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ تم مظلوم کے مددگار بن جاؤ. یہ بات کسی زمانے سے مخصوص نہیں ہے، آج بھی. عزیزان محترم، یہ امام علی کی وصیت ہے ہمارے لیے، امام علی کا حکم ہے ہمارے لیے. اگر امام علی اس جگہ پہ آ کے ہم کو یہ وصیت کرتے، حکم دیتے، تو کیا ہمارے میں یہ ہمت تھی کہ منع کر دیتے کہ یا علی آپ کہہ رہے ہیں لیکن ہم نہیں مانیں گے؟ کسی کی ہمت تھی؟ حیثیت ہے کسی کی؟ اوقات ہے؟ پھر یہ کیا وجہ ہے کہ امام علی کے وہی حکم جو ہے ہمارے لیے آج، چونکہ صرف اس لیے کہ امام علی ظاہراً ہمارے سامنے نہیں، ظاہراً کی قید بھی ملحوظ رہے، ظاہراً ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ بات تو انہی کی ہو گئی جو نعرہ جنگ احد میں یہاں پہ جو سلسلہ تھا درس اخلاق کا شب میں، آپ میں سے اکثر لوگوں کو شاید خبر نہیں تھی اس لیے کہ لوگ آتے کم تھے. ابھی بھی ہے انشاءاللہ، اس کے بعد بھی ہے، تشریف لائیے گا، دوسرے علماء انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. اس میں ایک دن اس پہ بات ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے کہ جس وقت جنگ احد میں رسول کو زخم لگ گیا اور رسول گھوڑے سے گر گئے تو بعض لوگ یہ کہہ کے بھاگے کہ رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مر گئے، اپنے اپنے دین کی طرف پلٹ جاؤ. یعنی کیا مطلب؟ اب رسول چونکہ سامنے نہیں، لہذا اپنی منمانی کرو. یعنی وہ انسان کی جو کسی اپنے ہادی کے منہ کو دیکھ کے اس کی بات مانے، اور اگر وہ ہادی سامنے نہ ہو تو اس کی بات سے پلٹ کے اپنی منمانی کرے، یہ مزاج علی والوں کا مزاج نہیں ہے، یہ مزاج احد کے بھگوڑوں کا مزاج ہے. ہم کس فہرست میں ہیں؟ ہم کس زمرے میں ہیں؟ ہم کو امام علی کی بات ماننی. اگر ہم امام علی کی بات مان رہے ہیں تو کیوں ہم آج ظالم کے لیے دشمن نہیں ہیں اور کیوں مظلوم کے حامی نہیں؟ انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. پھر اس کے آگے مولا فرماتے ہیں کہ ہم تم دونوں کو وصیت کرتے ہیں، تمام اپنے اولاد کو، تمام اہل کو وصیت کرتے ہیں، اور جہاں تک ہماری یہ بات پہنچے ہم سب کو وصیت کرتے ہیں. کس چیز کی؟ بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. مولا ابھی تو آپ وصیت کے شروع میں کہہ چکے ہیں تقوی کے بارے میں، پھر ابھی کوئی ذاکر آ کے ممبر پہ کہے تو کہیں کہ ریپیٹ بہت پایا جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں، ہر جگہ ریپیٹ عیب نہیں. کہیں کہیں ریپیٹ تاکید کے لیے ہوتا ہے، کہیں کہیں ریپیٹ اہمیت بتانے کے لیے ہوتا ہے. خدا بھی ہم سے بہت ریپیٹ کراتا ہے. ہر نماز میں کہتا ہے سورہ حمد ہی پڑھو، پہلی رکعت سورہ حمد، دوسری رکعت سورہ حمد. کیوں ریپیٹ؟
کیوں ہی جمعے کو مستحب ہے کہ سورہ جمعہ پڑھ؟ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن مستحب ہی کیوں ہے؟ ہر ہفتے جمعے کے خطبے میں کہتا ہے کہ تقوی کے بارے میں بات کیجیے۔ کچھ چیزیں ہیں کہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر ایسی رچ بس جائیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم فراموش نہ کر سکیں انہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ہم نہ بھول سکیں۔ امام علی وہ ذات کی جس کے علم میں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، جس کی خطابت میں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ علی۔ ابھی اتنی گفتگو ہوئی اور پھر ایک مرتبہ کہہ دیا کہ دیکھو ہم تقوی کی وصیت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری چیز کیا کہی؟ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ وَالنَّظْمِ أَمْرِكُمْ، اور اپنے کاموں کو منظم کرو، تقوی خدا اختیار کرو اور اپنے کاموں کو منظم۔ یعنی امام علی اپنے چاہنے والے کو غیر منظم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم کو منظم ہونا چاہیے، بہت اہم چیز ہماری زندگی میں۔ آج سو کے 10 بجے اٹھے، کل سو کے 12 بجے اٹھے، پرسوں 8 ہی بجے اٹھ گئے، کیوں؟ آج آفس گئے، کل نہیں گئے، اسکول گئے نہیں گئے، ہمارے جوانوں نے آج اسٹڈی کی کل نہیں کی بیٹھ کے گھر میں، کیوں؟ یعنی امام علی کی یہ قول کہ تم منظم ہو جاؤ، یعنی ہمارا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ امام خمینی کے ٹائم ٹیبل سے لوگ گھڑیاں ملاتے تھے، سنا ہوگا آپ نے، نجف میں امام خمینی کے ٹائم ٹیبل سے لوگ گھڑی ملاتے تھے۔ خمینی یوں ہی خمینی نہیں ہے، امام خمینی نے اپنے آپ کو ارشادات اسلامی سے اتنا ملا لیا تھا کہ اسلام جو بنانا چاہتا تھا وہ خمینی نے بن کے دکھایا۔ ہم بھی تو کوشش کریں نا، آج تو ہمارے سامنے مثال موجود ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام اتنا پرانا ہو گیا ہے، اس زمانے کی باتیں ہیں، آج کہاں یہ ہو سکتا ہے، نہیں، کر کے دکھایا۔ دیکھو ہو سکتا ہے، اور جو ہونے کے بعد انسان کو اتنا مضبوط بنا دے گا کہ دنیا کی ہر طاقت ڈرے گی۔ لیکن بہت اہم ہے ہماری، اور شاید زندگی کی کامیابی میں اہم ترین راز یہ ہے کہ ہم منظم، جو جتنا منظم ہے اتنے ہی کامیاب ہے۔ نظم میں وقت میں برکت ہے، کام میں برکت ہے۔ آئیے بہت جلدی جلدی کچھ جملے، پھر اس کے بعد اپنے درمیان اصلاح کرو، یعنی جو آپسی اختلافات ان کو دور کرو۔ ہم نے مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا یہ عام نماز روزوں سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ یتیموں کا خیال رکھنا، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو فاقہ کرنا پڑے۔ پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں صرف کچھ جملے اور کچھ خاص اللہ، دیکھو قرآن کا خیال رکھنا، قرآن کو مت بھولنا، ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں قرآن پہ عمل کر کے تم سے آگے نکل جائیں۔ یعنی کیا مطلب؟ مولا بتانا چاہتے ہیں قرآن ایک نظام کا نام ہے، سسٹم کا نام ہے، جو بھی اس سسٹم پہ عمل کرے گا وہ آگے نکل جائے گا۔ جب انسان گاڑی پہ بیٹھتا ہے تو گاڑی نہیں دیکھتی ہے کس مذہب کا ماننے والا ہے، جو بیٹھے گا گاڑی اس کو منزل تک پہنچا دے گی، ہے کہ نہیں؟ قرآن ایک سسٹم کا نام ہے، جو قرآن پہ عمل کرے گا وہ آگے بڑھ جائے گا۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو جہاد کا خیال رکھنا۔ کون سا جہاد؟ وہ جہاد جو اپنے مال سے ہو، وہ جہاد جو اپنے نفسوں سے ہو، وہ جہاد جو اپنے زبان سے ہو۔ کیسا جہاد؟ جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں مال سے جہاد کرو، اللہ کی راہ میں نفسوں سے جہاد کرو، اللہ کی راہ میں اپنے زبان سے جہاد کرو۔ دیکھو امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک مت کرنا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم کو امید یہ ہے کہ آپ حضرات جا کے مولا کائنات کی اس وصیت کو، نہج البلاغہ میں یہ وصیت، دوسری کتابوں میں بھی آپ جائیں گے نہج البلاغہ میں ڈھونڈیں گے، ڈھونڈنے کے بعد ان 3 دنوں میں اتنی مرتبہ اس وصیت کو پڑھیں گے کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، اور کوشش یہ کریں کہ پورے سال ان وصیتوں پہ عمل کریں، کیونکہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ وہ بات ہے کہ جو ہمارے مولا نے ہم سے کہا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ ہمارا مولا ہم کو ایسا بنانا چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، ہماری تو بڑی تمنائیں ہوتی ہیں، مولا ہم کو یہ دے دیجئے، مولا ہم کو یہ دے دیجئے، مولا ہمارا یہ کام پورا کر دیجئے۔ یہ علی کی خواہش ہے، علی ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس کام کو پورا کر دو۔ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور انشاءاللہ ان وصیتوں کو اپنا کے اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقابة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد، عزیزان محترم، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے آج کی وہ تاریخ ہے کہ جس کی صبح ضربت، وہ قیامت خیز تاریخ ہے کہ جس دن علی کے گھر میں کہرام برپا ہے۔ آپ سوچئے کوئی آدمی گھر سے جائے اور اس کے بعد اس کا لہو لہان جسم گھر میں آئے تو گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ علی گھر سے نکلنا چاہ رہے ہیں، مرغابیوں نے راستہ روکا۔ امام علی نے کہا کہ اگر ان مرغابیوں کو پال نہ سکو تو انہیں آزاد کر دو۔ یہ گریہ کر رہی ہیں، نوحہ کر رہی ہیں، یعنی یہ مرغابیاں امام علی پہ نوحہ کر رہی ہیں۔ دروازے پہ آئے، دروازے کو اکھاڑا، مسجد میں پہنچے اور ایک مرتبہ آپ نے نماز شروع کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام علی کیوں قتل کیے گئے؟ شدت عدل کی وجہ سے۔ علی کا کمال علی کے قتل کا سبب بنا، علی کا کمال۔ آپ نے سجدے میں سر رکھا اور سجدے سے بھی سر اٹھا ہی رہے تھے کہ ابن ملجم کی تلوار ہے۔ علی کا اٹھتا ہوا سر، ابن ملجم کی گرتی ہوئی تلوار، اتنا کاری زخم لگا، آپ کو گلیم میں رکھ کے گھر لے جایا گیا۔ طبیب کو جب بلایا گیا تو ایک مرتبہ طبیب نے کسی جانور کی رگ کو آپ کے مغز میں ڈال کے جب دیکھا اور نکالا تو اس میں آپ کے مغز کے ذرات نظر آئے۔ ایک مرتبہ طبیب نے کہہ دیا، مولا اب جو وصیتیں کرنی ہو وصیتیں کر۔ بہت سخت مرحلہ تھا، بہت آسانی سے ہم نے کہہ دیا اور سن لیا، لیکن ذرا زینب سے پوچھئے کہ اس جملے کو زینب نے کیسے برداشت کیا؟ اولاد علی سے پوچھئے کیسے برداشت کیا؟ طبیب نے بتایا کہ ہاں، مولا کے لیے اس وقت دودھ مفید ہے۔ کوفے میں اس خبر کا پھیلنا تھا کہ ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ ہم مولا کی خدمت میں دودھ پیش کریں۔ عزیزان محترم،
کتنا سخت مرحلہ رہا ہوگا کہ جب علی کے سامنے ہر آدمی یہ کوشش کر رہا ہوگا کہ مولا اس نذرانے کو قبول کر لیں، لیکن ہائے وہ کربلا کا منظر دیکھیے، کوفے والے آج اتنا دودھ لے کے حاضر ہیں، لیکن ہائے کربلا میں کوئی ایک گھونٹ پانی پلانے کو تیار نہیں۔ امام علی کی شہادت ایک پیغام، میسج۔ امام علی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اپنی جان دے دو، لیکن کبھی اسلام کے ساتھ کمپرومائز مت کرنا، کبھی عدل کے ساتھ کمپرومائز مت کرنا۔ پیغام امام علی کا، دیکھو جان دے دو لیکن کبھی اسلام میں ذرا سی کمی نہ آنے دینا۔ امام علی کی جان یوں ہی نہیں چلی گئی۔ امام علی کے دوست بھی تھے، امام علی کے دشمن بھی تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ امام علی کے دوست کم تھے، دشمن زیادہ تھے؟ لوگوں کو علی سے وہ توقع تھی، وہ امید تھی کہ جس کا اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ عزیزان محترم، کتنے نادان تھے وہ لوگ کہ جو فضائل علی کو نہیں پہچان پائے، اس لیے کہ علی فضیلتوں کے سمندر کا نام، علی کمال انسانی کا نام۔ درواقع انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ فضائل علی کو محسوس کر لو، پہچان لو، فضائل علی کو درک کر لو۔ اس ہفتے کی مناسبات میں ایک اہم ترین مناسبت جو انہی ایام کے ساتھ ہے وہ شب قدر، بہت اہم۔ پورے سال کا وہ واحد موقع ہوتا ہے کہ جس دن انسان اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے، مغفرت کے لیے بہترین موقع ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرا لینے کے لیے بہترین موقع ہے، تقدیریں سنوار لینے کے لیے بہترین موقع ہے۔ شب قدر کے اعمال انشاءاللہ ابھی ایک شب قدر ہو چکی ہے، ابھی 2 شب قدر اور باقی۔ کوشش کیجئے کہ اعمال سے پہلے ان دعاؤں کو دیکھیے کہ ان دعاؤں میں خداوند متعال ہم سے کیا کہلانا چاہتا ہے۔ جو سورے پڑھنے ہیں ان سوروں کو دیکھیے، دیکھنے کا مطلب یہ اس کے ترجمے کو دیکھیے۔ خداوند متعال ہم سے کیا کہلانا چاہتا ہے، یہ خود ایک میسج ہے، پیغام، کہ اس شب قدر کے حوالے سے۔ شب قدر اس شب کا نام ہے کہ جس دن، بعض روایتوں کے حساب سے شب 19، بعض کیونکہ تینوں میں سے ایک ہی ہے نا، تینوں تو نہیں، یا شب 19 یا شب 21 یا شب 23۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن قرآن نازل ہوا ہے، جس شب میں قرآن نازل ہوا ہے، یعنی نظام پروردگار نازل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ہم قرآن کو سر پہ رکھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں بقیا اللہ بے محمد بے علی بے فاطمہ۔ سر پہ قرآن ہے، نام اہل بیت کا، یعنی یہ خود ایک پیغام ہے کہ دیکھو نظام تمہارے ہاتھ میں ہے، اس نظام کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے مت دینا، اور یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی یاد کو کبھی اپنے دل سے جانے مت دینا۔ اس نظام کو دیکھتے جاؤ اور ان کے نقش قدم پہ عمل کرتے جاؤ۔ یوں ہی نہیں ہے یہ کہ بس ہم نے 10 مرتبہ نام گنا لیا، اصل یہ نام کے لیے نہیں ہے، یہ نام کردار کے لیے۔ صرف ایسا نہیں کہ ناموں کو نہیں، جب تم بے علیین کہو تو تمہاری نگاہوں کے سامنے کردار علی ہو، پیغام علی ہو، امام علی کا میسج ہو۔ شب قدر کو انسان کے اعمال کی کیفیت شب قدر بناتی ہے۔ شب قدر سب کے لیے شب قدر نہیں ہے، اور سب کی شب قدر ایک جیسی بھی نہیں ہے۔ انسان کے اعمال کی کیفیت شب قدر میں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کوشش یہ کریں کہ بہتر سے بہتر شب قدر کے اعمال کریں تاکہ خداوند متعال ہمارے استغفار اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس ہفتے کی مناسبت میں ایک مناسبت اور ہے کہ جو آنے والی 20 رمضان المبارک ہے، بعض روایتوں کے حساب سے یہ وہ تاریخ ہے جس دن فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ تقریباً رسول کی زندگی کے آخری سالوں میں سے ایک اہم ترین معرکہ ہے۔ یہ وہ فتح ہے کہ جس میں صلح ہوئی اور صلح کی بنیاد پہ فتح حاصل ہوئی۔ وہ رسول کہ جس نے اپنی زندگی میں اتنی جنگیں لڑیں اور زندگی کے آخری لمحے میں صلح کر کے جیت حاصل کی، گویا رسول بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اسلام جنگ کے مزاج کا نام نہیں ہے۔ فطری چیز ہے، انسان لڑتے 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 مزاج میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ بچے سے بھی 4 مرتبہ اگر سوال جواب کیجئے تو اس کی عادت بدل جاتی ہے۔ کہتے نہیں کہ بچوں کی تربیت میں جہاں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھیں، وہ اس چیز کا کہ ایسا نہ ہو کہ بچے بچپنے سے لڑاکا بن جائے۔
مزاج ہے، فطرت ہے انسان کی۔ وہ رسول کی جو اپنی زندگی میں اتنی جنگیں کر کے آئے ہیں، وہ اپنے آخری ایام میں صلح کر کے بتا رہے ہیں کہ رسول کی کوئی جنگ مزاج و فطرت کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ زمانے اور حالات کے تقاضے کی بنیاد پہ۔ یا یوں کہا جائے کہ کبھی بھی جنگ بغیر مجبوری کے نہیں کی۔ ہم تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ صلح و صفائی سے، ہم تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ محبت سے مسائل حل ہو جائیں، لیکن جب کوئی راستہ نہیں بچتا ہے تو پھر جنگ کرنی پڑتی ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس جنگ کو اور اس صلح کو اور اس فتح کو بہترین انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا۔ اس ہفتے کی مناسبات میں ایک اور اہم ترین مناسبت ہے، وہ یہ کہ آنے والا جمعۃ الوداع اور اس کے ساتھ ساتھ روز قدس، پوری دنیا میں ہر مظلوم کی حمایت اور ظالم کی مخالفت، اور بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کی حمایت کی مناسبت سے یہ مخصوص دن۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے خطبہ اول میں امام علی کی وصیت سنی۔ وصیت کی امام علی نے، ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے حامی بن جاؤ۔ امام علی نے نہیں کہا کہ دیکھو اگر مظلوم فلسطینی ہو تو ان کی حمایت مت کرنا، کہا امام علی نے نہیں کہا کہ دیکھو مظلوم اگر سنی تو ان کی حمایت مت کرنا، صرف شیعہ ہو تبھی حمایت کرنا، کہا وہ علی کی جو ایک یہودی عورت کے پیسے پازیب چھننے پہ تڑپ جائے، وہ آج غزہ اور فلسطین کے حالات پہ نہیں تڑپتا ہوگا؟ اصلا امام علی کے لیے شاید ضربت کی تکلیف کم ہو، مسلمانوں کے قتل عام کی تکلیف زیادہ ہو۔ مزاج علی کو پہچانے، سیرت علی کو پہچانے۔ ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے اس روز قدس میں؟ اگرچہ یہ ذمہ داری صرف روز قدس سے مخصوص اور روز قدس میں محدود نہیں ہے، یہ ذمہ داریاں پورے سال کی ہیں۔ امام علی کا جملہ روز قدس کے لیے نہیں ہے کہ دیکھو صرف قدس کے دن تم آنا، ظالم مظلوم کی حمایت کرنا، ظالم کی مخالفت کرنا، وہ پورے سال بیٹھے رہنا، کچھ نہیں۔ امام علی کی یہ وصیت پوری زندگی کے لیے ہے۔ جب بھی، جہاں بھی، جیسے بھی کبھی کوئی ظلم سننا تو ہمیشہ ظالم کے مقابلے میں آ جانا، مظلوم کی حمایت کرنا۔ بعض اوقات ہم لوگ ڈرتے ہیں، حالانکہ اس میں یہاں کوئی ڈر کی بات بھی نہیں، لیکن بعض اوقات ڈرتے ہیں، ارے وہ تو ظالم ہے، وہ پاورفل ہے، وہ طاقت والا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تمہیں ڈر ہے، خدا نے کہا اگر ڈر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ وہ کتنا بھی پاورفل ہوگا، خدا تو نہیں ہے، خدا تو نہیں ہے وہ، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ اب جب ہم مظلوم کے ساتھ آ جائیں گے، تم کو آنے میں کیا تکلیف؟ تم بھی ہو مظلوم کی حمایت کرو۔ آج آسان نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے ہم سن کے کیسے برداشت کر لیتے ہیں۔ بھی آج دیکھیں ایک فوٹو تھا نیوز میں، 5 مہینے کے بچے کو شہید کیا گیا۔ 5 مہینے کا بچہ، کیا ہوتی ہے اس کی ایج؟ اسرائیل پورے علاقے کے لیے خطرناک کینسر ہے، کینسر۔ اسرائیل اصلاً دنیا کو جیتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ اسرائیل دنیا کو اپنا یا غلام بنانا چاہتا ہے یا نیست و نابود کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے کچھ سال پہلے ایک آدھ دو نیوز پڑھی تھی، آج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شاید ہم نے یہاں پہ کسی پروگرام میں نہیں معلوم پیش کی کہ نہیں، تقریباً آج سے 4 یا 5 سال پہلے ایک اردو پیپر میں یہ نیوز تھی، جب دنیا میں کہیں کوئی دوا بنتی ہے تو اس کا تجربہ جانوروں پہ ہوتا ہے تاکہ جو اس کے ریئیکشن ہو تو اس کی وجہ سے انسان کی جان محفوظ رہے۔ بہرحال جانور ہے، اس کی جان کی اتنی وہ نہیں، دنیا کا اصول ہے۔ چوہوں پہ اس کا تجربہ ہوتا ہے، فلاں بندروں پہ ہوتا ہے، فلاں پہ ہوتا ہے، فلاں پہ ہوتا ہے۔ اسرائیل میں جب کوئی دوا بنتی ہے تو اس کا تجربہ فلسطینی قیدیوں پہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں فلسطینی قیدی اتنی سخت بیماری میں ہیں کہ شاید ان کا علاج ممکن نہ ہو۔ اسرائیلی یہودی مفتی فتویٰ دیتا ہے، یہ نیوز تو بی بی سی پہ تھی، بی بی سی پہ آ جائے چونکہ وہ تو انہیں کی حمایت والے ہیں نا، بی بی سی کی سائٹ پہ تھی۔ یہودی مفتی فتویٰ دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ اگر آپ کو خطرہ ہو کہ کوئی بچہ کل کو بڑا ہو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے تو اس کو بچپنے میں ہی قتل کر دینا جائز۔ کیا چاہیے؟ کسے ظلم کہتے ہیں؟ یہ ظلم نہیں ہے۔
خوب ہماری کیا ذمہ داری؟ بیٹھ کے انتظار کریں کہ یہ کل اسرائیل ہم تک پہنچے؟ اب اگر ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم تو محفوظ ہیں، ہم پہ کچھ نہیں ہونے والا، بھول جائیے، بھول جائیے۔ اس لیے کہ جتنے مسائل ہیں ان سارے مسائل کا تعلق کسی قوم و قبیلے اور کسی ملک سے نہیں ہے، یہ جتنے مسائل ہیں ان کا تعلق مسلمانوں سے ہے، امت مسلمہ سے۔ بس یہ ہے کہ کہیں تھوڑا پہلے اور کہیں تھوڑا بعد۔ سیریا کے خراب حالات آپ نے دیکھے، عراق کے خراب حالات آپ نے دیکھے، افغانستان کے خراب حالات آپ نے دیکھے، پاکستان کے خراب حالات آپ نے دیکھے، بوسنیا کے خراب حالات آپ نے دیکھے، فلسطین کے خراب حالات آپ نے دیکھے۔ اتنے ملکوں کے اجڑ جانے کے بعد یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم محفوظ رہیں گے؟ کیا آپ نے نیوز نہیں دیکھی کہ ہندوستان سے بھی کچھ لوگ گئے ہیں عراق جنگ کرنے، داعش کی حمایت میں، ISIS کی حمایت میں، جن میں سے 4 لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کے کلیان سے گئے؟ بہت مشہور ہے یہ نیوز، حتماً دیکھی ہوگی آپ۔ کیا مطلب؟ یعنی اس فکر کے جراثیم ہندوستان میں موجود ہیں۔ یہ تو بات ثابت ہو گئی، اچھا یہ بات اس سے پہلے کہی جا چکی ہے، ایک نہیں کئی مرتبہ کہی جا چکی ہے، لیکن اب تو ثابت ہو گیا۔ یہ کس کی طرف سے؟ یہ وہی ISIS ہے، وہی داعش ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہم کو یہودیوں سے جنگ نہیں کرنی، اس لیے قرآن نہیں کہتا کہ یہودیوں سے جنگ کرو، ہمیں شیعوں سے جنگ کرنی ہے۔ اگرچہ وہ کہتے ہیں شیعوں سے، ورنہ مال سارے مسلمانوں کے رہے، سنیوں کو بھی قتل کیا انہوں نے، لیکن ہم کو یہودیوں سے جنگ نہیں کرنی کیونکہ قرآن نہیں کہتا۔ تو اس اسٹیٹمنٹ پہ یہ بات ایک دم ثابت ہو جاتی ہے کہ جو اس سے پہلے کئی مرتبہ کہی جا چکی ہے کہ یہ واقعی مسلمان نہیں ہے، یہ واقعی مسلمان، اس لیے کہ قرآن مجید نے ایک نہیں کئی مرتبہ کہا ہے کہ یہودی تمہارا دشمن۔ قرآن نے کئی مرتبہ کہا ہے، بہت واضح آیت میں کہا ہے، بہت کلیئر کہا ہے کہ یہودی تمہارا دشمن ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی قرآن پڑھا ہوتا تو اتنا بڑا قرآن کے خلاف اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا۔ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ یہ حمایت یا ان کے زخمیوں کا اسرائیل میں علاج، یہ ان کے پاس اسرائیلی حمایت، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نہ مسلمان ہیں نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، یہ امریکہ اور یہودیوں کے نوکر ہیں کہ جو ان کی نوکری میں مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ لہذا اسرائیل صرف فلسطین کے لیے خطرہ نہیں ہے، اسرائیل کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے، اسرائیل مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے، اور صرف مسلمانوں کے لیے خطرہ نہیں ہے، اسرائیل انسانیت کا دشمن، انسانوں کے لیے خطرہ، اس لیے کہ جو اس کی ایک سینٹر حکومت اور پوری دنیا کی واحد حکومت کا خواب ہے، اس حکومت کو بنانے کے لیے صرف مسلمانوں کا قتل عام نہیں، مسلمانوں کا تو پہلے مرحلے میں قتل عام ہے، کیونکہ مسلمانوں کا نظام ہے وہ نظام کہ جو ان کے نظام کو ٹکر دے رہا ہے۔ نہ صرف مسلمان نہیں، دنیا کے ہر مذہب کے خلاف آج نہیں کل اس کا قدم اٹھے گا، سب کو مانے گا۔ ایسے میں ہماری کیا ذمہ داری؟ بہت ہوتا ہے تو ہمارے یہاں ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوا تو ایک پروٹیسٹ ہوا، اس میں بھی ہر ایک کو توفیق نہیں ہوتی جانے کی۔ کہاں وہ لوگ کہ جو اپنی جان دے رہے ہیں؟ سوچئے، تصور کیجئے، یہ مصیبت کم مصیبت نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی مصیبت ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، عورتوں کی گود اجڑ رہی ہے، پورے گھر سنسان اور ویران ہو رہے ہیں، پوری بستیاں اجڑی جا رہی ہیں، اور یہ ایک جگہ کی داستان نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم 1 گھنٹے کے لیے پروٹیسٹ کے لیے نکلیں۔ کتنی مردہ قوم ہے یہ۔ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اگلے ہفتے چونکہ بامبے میں ڈونگری پہ پروٹیسٹ ہے، تو امید یہ ہے کہ آپ لوگ جمعہ بھی وہیں پڑھیں تاکہ آسانی سے اور فوراً پروٹیسٹ میں شرکت کر سکیں۔ کچھ نہیں، کوئی آپ کا نام نہیں لکھے گا، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی گولی نہیں چلے گی۔ آج بغیر گولی کے باہر نکل آئیے تاکہ کل گولیوں میں باہر نکلنے کی نوبت نہ آنے پائے۔ اگرچہ یہ بات اسلام کے اصول کے خلاف ہے، یہ بات خود غرضی کی بات ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے جب تم کو اپنے اوپر خطرہ ہو تبھی نکلو، اسلام کہتا ہے کہ جب مسلمانوں پہ خطرہ ہو تو نکلو۔ امام علی نے کب کہا کہ جب تم پہ خطرہ ہو تب نکلنا؟ کہا نہیں، تم ہر ظالم کے دشمن بن جاؤ، ہر مظلوم کے حامی بن جاؤ۔
چاہے تمہارے اوپر ظلم کا خطرہ ہو یا نہ ہو، لیکن جو لوگ، جو نادان امام علی کی اس تعلیم کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، حد اقل خود غرض تو ہوں گے۔ اپنی جان سے تو محبت ہوگی، فلسطینیوں سے محبت نہیں، عراقیوں سے محبت نہیں، افغانستانیوں سے محبت نہیں، پاکستان کے مسلمانوں سے محبت نہیں، دنیا کے کسی مسلمان، اپنی جان سے تم کو محبت ہوگی۔ پڑوسی کے گھر کی آگ یا اس لیے بجھاؤ کہ انسانی تقاضا ہے کہ اس کا گھر نہ جل جائے، انہیں کم سے کم اس لیے بجھا دو کہ کہیں آگ تمہارے یہاں نہ پہنچ جائے۔ کچھ تو سوچو۔ بہرحال آگ بجھانی تمہاری ذمہ داری، کیا ہماری ذمہ داری؟ ایک پروٹیسٹ میں نہیں نکل سکتے ہیں؟ بامبے میں ہونے والے پروٹیسٹ، بانوان تشیع بہت شرمناک ہوتے ہیں، جہاں اتنی بڑی بڑی باتیں، اتنے بڑے بڑے دعوے۔ عزیزان محترم، علی علی کہنے سے ہم علی کے ماننے والے نہیں بن جاتے، ہم علی کے چاہنے والے نہیں، ہم نام علی کے چاہنے والے ہیں، کردار علی کے چاہنے والے نہیں۔ ہمارے سامنے امام علی کی تعلیمات، ہماری ذمہ داریاں۔ روز قدس عالمی دن کا نام، روز قدس یوم اللہ کا نام، روز قدس ہمارے طاقت کے اظہار کا نام، مظلوم کی حمایت کا نام ہے۔ مت ڈریے، جس اسرائیل سے پوری دنیا ڈرتی تھی، اس اسرائیل کو حزب اللہ نے اس کی اوقات دکھا دی۔ اگر حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ اسرائیل مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے، تو اس بات کو سچ کر کے دکھا دیا، اپنے یہاں بھی اس کو دکھایا، سیریا میں بھی اس حقیقت کو واضح کیا۔ کیوں ڈرتے ہیں ہم؟ اگر حق پہ ہیں تو کس بات کا ڈر ہے؟ ہمارے پاس ہے نا یہ قیمتی جملے کہ بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو ہمیں اس بات کی فکر نہیں کہ ہم موت پہ جا گئے یا موت ہم پہ آ گئے۔ کیا ہماری تربیت گاہ کربلا نہیں ہے؟ کیا ہم نے کربلا سے درس نہیں لیا ہے؟ کیا ہم نے کربلا سے پیغام نہیں لیا ہے؟ ایام شہادت امام علی سے اتنی نزدیک روز قدس، کیا اتنی جلدی ہم امام علی کی شہادت کا فلسفہ بھول گئے؟ امام علی کسی پرسنل پراپرٹی کے لیے آپ نہیں مارے گئے ہیں، کسی پرسنل ایشو پہ نہیں مارے گئے ہیں، امام علی کو اسلام کے لیے قتل کیا گیا ہے۔ وہ علی کی جو اسلام کے لیے اپنی جان دے دے، کیا اس کا چاہنے والا اسلام کے لیے 1 گھنٹہ نہیں دے سکتا ہے؟ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہم سب کثرت کے ساتھ اس پروٹیسٹ میں شرکت کریں گے، اور صرف وہی ہماری ذمہ داری نہیں، جتنا ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اس پہ، جتنی ہم باتیں کرتے ہیں ان پہ، اور جہاں جہاں تک ہمارے اختیارات ہیں، ان موضوعات پہ اتنا چرچا کریں کہ لوگوں کو حق معلوم ہو جائے۔ آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو حقیقت نہیں معلوم، ان کو نہیں معلوم کہ امریکہ ظالم ہے، ان کو نہیں معلوم کہ اسرائیل ظالم ہے، ان کو نہیں معلوم کہ فلسطین مظلوم ہے، ان کو نہیں معلوم کہ مسلمان مظلوم۔ یہ پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر مراجع کو طول عمر عنایت فرما، پالنے والے ہمیں امام علی کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہمیں امام علی کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہمیں امام علی اور ان کے فرمودات اور جو بھی وہ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں اس جیسا بننے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے واقعی دین پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، پائلہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔